رسالت، نعرہ حیدری، یقینی نعرے، اور ان کا جواب بھی بڑا جج کے آتا ہے زبان پر، لگانے والے کو بھی مزہ آتا ہے اور آگے جواب دینے والے کو بھی مزہ آتا ہے، سننے والے کو بھی لطف آتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ فقط جذبات کا اظہار نہیں تھا، یہ در حقیقت آیت ولایت کا ترجمہ تھا۔ نہیں توجہ فرمائی میرے بھائیوں کہ اللہ کی بھیجی ہوئی آیت ولایت کا ترجمہ تھا۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اللہ نے تین ولایتوں کا اظہار فرمایا اور بنانے والے کسی باشعور و بامعرفت نے اس کا ترجمہ تین نعروں میں کر دیا۔ اب آیت بھی تین ولی بتا رہی ہے، نعرہ بھی تین ہی ولیوں کے بارے میں لگتا ہے، نہ چوتھا نعرہ زبان پہ جچتا ہے نہ پوری طرح وہ کسی کی زبان پہ چڑھا، اور یہ دوست دشمن کی زبان پہ چڑھا ہوا ہے۔ جو مانتا ہے وہ بھی نعرہ حیدری لگا رہا ہے، جو نہیں بھی لگا رہا، جس کو نہیں بھی علی کو ماننا، زبان اس کی بھی نعرہ حیدری کو بائی پاس نہیں کر سکتی۔ نعرہ حیدری لگا کے ہی آگے پہنچنا ہے، اس سے پہلے کہیں نہیں جا سکتا۔ تو بزرگان گرامی جو عرض کرنا چاہتا ہوں اس محفل میں وہ یہ ہے کہ نعرہ ایک تہذیب کا بیان ہے، اور اس کو بنانے والے کوئی معمولی بندے نہیں ہوتے ہیں، یہ اس پورے نظریے کے باشعور و اہل معرفت لوگ ہوتے ہیں جو وہ نعرہ ترتیب دیتے ہیں، اور اس کے پیچھے ایک پوری ہسٹری ہوتی ہے، پورا نظریہ ہوتا ہے، اور عوام ساری، قوم ساری اس نعرے کو لے کے آگے چلتی ہے اور پھر زمانے میں اس کو عام کرتی ہے، اور رہتی دنیا تک وہی نعرے چلتے چلے جاتے ہیں۔ تو بزرگان گرامی یہ ہے عام نعرہ جو آپ اور میں لگا رہے ہیں۔ آئیے میں قرآن سے ایک نعرہ سنانا چاہتا ہوں، وہ نعرہ بنایا ہے اللہ نے اور لگوایا ہے اپنے حبیب کی زبان سے۔ ایک بہت بڑی حقیقت کو بیان کرنے کے لیے خود اللہ نے نعرہ بنایا اور اپنے حبیب سے کہا، حبیب اب آپ جائیں اور یہ نعرہ لگائیں، اور اس نعرہ لگانے کے لیے اللہ نے کہا وَقُلْ، اور جو فرمائیں گے پڑھے قل کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے میں نے یہ بات کی ہے، آپ آگے بیان کرو۔ وَقُلْ، کیا؟ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، کہ اللہ نے کہا زمانے کو بتا دو حق آ گیا ہے، باطل مٹ گیا ہے، اور باطل تو ہے ہی مٹنے کے لیے۔ ایک سوال پڑھیے اہل بیت کی ذات مقدس کا۔ یہ ایک شعار ہے، اس کو ذرا اس کی ترتیب کو ذرا پڑھیں، ذرا زبان میں اس کو ایک فلو کے ساتھ لے کے آئیں تو آپ کو فوراً پتہ چلے گا کہ یہ ایک نعرہ لگ رہا ہے، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ اور یہ نعرہ ایک شعار، ایک زبان پہ اس کا پورا فلو اور اس کا پورا جذبات کا اور ایک خاص نظریے کا اظہار۔ نظریہ کیا ہے؟ خدا کی قسم عام بندہ نعرہ بنائے تو معمولی بندہ نہیں ہوتا، اگر اللہ بنائے تو کتنا عظیم نعرہ ہوگا۔ اللہ رب العزت نے اولین و آخرین، دین، قرآن، رسول، سنت، اللہ کی تمام تر گفتگو، سارے کے سارے دین کو یوں ایک نقطے میں بند کر دیا کہ اگر دین خدا کو ایک نقطے میں سمجھنا چاہتے ہو تو سمجھ لو جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، محمد صلوات۔ اور اللہ ایک تو یہ نعرہ ہے نا، اب میں ذرا چاہوں گا کہ اس نعرے کی بیک میں بھی جائیں۔ اصل میں تو مجھے بیان نہیں کرنا کہ اللہ نے ایک نعرہ لگوایا اپنے حبیب سے، وَقُلْ، حبیب آپ سے کیا؟ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ اب اس کے پیچھے پورا دین ہے جو اللہ نے ایک نعرے میں بیان کر دیا۔ وہ دین کیا ہے؟ کہ دین ہے دو چیزوں کا نام، یا حق ہے
آپ آج کوئی آپ تجزیہ فرمائیں تو دین مبین کے حوالے سے کوئی تیسرا رستہ مل سکتا ہے؟ نہیں، کوئی رستہ، یا حق ہے یا باطل ہے۔ حق اللہ کی طرف سے ہے، باطل شیطان کی طرف سے ہے۔ ایک تو اللہ دین کو دو حصوں میں بیان کر رہا ہے، حق و باطل کے مابین رکھ کے انسان کے لیے دو ٹوک فیصلہ کر رہا ہے، اور اوپر سے حق اور باطل کی حقیقت بھی بیان کر رہا ہے۔ یعنی ایک ہی نعرے میں دین کی بنیاد اور بیس بھی بیان ہو رہی ہے، اس کی پوری تاریخ اور اس کی تفصیل بھی بیان ہے، اور حق اور باطل کی حقیقت کو بھی عیاں کیا ہے۔ اور حقیقت کیا ہے؟ اللہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ ایک ہے حق، ایک ہے باطل، اور ان کی حقیقت یہ ہے کہ حق ہمیشہ ثابت رہے گا، باطل ہمیشہ مٹ کے رہے گا۔ یعنی حق کی حقیقت یہ ہے کہ اس کو کائنات کی کوئی طاقت مٹا نہیں سکتی، یہ ثابت رہنے والی چیز ہے، اور باطل کو کوئی زندہ نہیں رکھ سکتا۔ ان الباطل کان زہوقا، مطلب کیا ہے؟ باطل ہے ہی مٹنے کے لیے، وہی ایک چیز ہے ہی مٹنے کے لیے۔ تو فرمائیے، اللہ نے کہہ دیا کہ باطل ہے ہی مٹنے کے لیے، یعنی اس کو کوئی ثبات ہی نہیں ہے، اس کے نیچے پیر ہی نہیں ہے، اس کی کوئی بیس ہی نہیں ہے۔ تو جس کی بنیاد نہ ہو اسے آج بھی کہنا ہے، کل بھی کہنا ہے۔ جس مکان کی بنیاد نہ ہو وہ باقی نہیں رہ سکتا، جس کی بنیاد ہو وہ باقی رہ سکتا ہے۔ حق ہے اللہ کا دین، اور باطل ہے شیطان کی طرف سے بتائے گئے اوامر، اور حق جو دین ہے اس کی بنیاد کا نام ہے حسین ابن علی۔ میں کہا چاہوں گا حق کے بنا الہ الا حسین، تو یہ دین کی بنیاد حسین ابن علی۔ اور دوسری طرف شیطان یزیدیت، وہ جو بھی بات کریں گے، اب اللہ جب فیصلہ دے رہا ہے کہ حق کو ثابت رہنا ہے، باطل کو مٹ کے رہنا ہے، ایک چیز کی حقیقت ہی یہ ہے کہ یہ مٹنے کے لیے، بھائی جو کمپنیاں چیز بناتی ہیں نا، وہ اس کی حقیقت بھی بتا دیتی ہے کہ یہ چیز اتنا عرصہ چلے گی، اور کچھ جو چائنا کی ویسے بنائی ہوئی کھلونے ہیں وہ ایک دن بھی نہیں چلتے، تو ان کی میعاد اتنی ہی ہوتی ہے، اس لیے وہ ان کی حقیقت کا ہر ایک کو پتا ہوتا ہے کہ یہ زیادہ دیر ٹکنے والی نہیں ہے۔ تو جب کوئی بندہ پائیدار چیز کی طرف مائل ہو، باشعور بندہ، تو وہ کم ترین چیزیں جو کل کو پتا ہے کہ خراب ہو جائیں گی ان کو نہیں خریدتا۔ عقل مند انسان اگرچہ تھوڑی قیمت زیادہ بھی ادا کرنا پڑے تو اس چیز کو خریدتا ہے جسے پائیدار رہنا ہے۔ عزیزان محترم، اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ حق کو ہر حالت میں باقی رہنا ہے اور باطل تو مٹ کر رہے گا۔ اب حیرانگی کی بات نہیں اس انسان کی عقل پر کہ اللہ کہہ رہا ہے حق باقی رہنا ہے، باطل نے مٹنا ہے، اور یہ حق کو چھوڑ کر باطل کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے پھر رہا ہے۔ اور محمد وآل محمد صلوات اللہ، توجہ فرمائیں، اللہ کہہ رہا ہے حق ثابت رہے گا، باطل مٹے گا۔ اب بندہ اپنے آپ کو کہتا ہے میں ہوں مسلمان، توجہ فرمائیے گا میرے جملے، میں ہوں مسلمان، میں اللہ کی توحید پہ ایمان رکھتا ہوں، اور ہاتھ میں ہے باطل کا ہاتھ، تو اس نے کیا مانا اپنے پروردگار کو؟ عزیزان محترم، حق اللہ کی طرف ہے اور اللہ کہہ رہے ہیں حق باقی رہے گا، اور بندہ باطل کو پکڑ کے بیٹھا ہے جس کو مٹنا ہی مٹنا ہے۔ تو عزیزان محترم، اگر سیلاب آ جائے تو ایک طرف ہے کشتی، ایک طرف ہے کچا گھڑا، پڑھے لکھے اب آپ نے، تو سیلاب کی حالت میں دریا کے بہاؤ میں بندے کو کس پہ پاؤں رکھنا چاہیے؟ کشتی پر یا کچے گھڑے پر؟ اب اس عالم میں زمانہ بتا بھی رہا ہو کہ یہ کشتی ہے جس میں انسان بیٹھے تو پار چڑھ جائے گا، اور کچا گھڑا
کبھی بھی ٹوٹ سکتا ہے تو دریا برد بندہ ہو جائے گا، تو اس بندے کو کون عقل مند کہے گا جو کشتی کے ہوتے ہوئے کچے کھڑے پہ پاؤں رکھ دے؟ اللہ نے کہا حق انسان کو پار لگائے گا، باطل ڈبو دے گا۔ وہ بندہ توحید کو کیا سمجھے جو اللہ کے کہنے کے باوجود شیطان کا ساتھی بنا ہوا ہو؟ جتنی چیزیں ہیں دیکھیے، اب یہ دور کی باتیں نہیں ہیں، باتیں ہمارے یہاں کی ہیں۔ ہم دور کے لوگوں کی بات کریں جو موجود نہیں ہیں تو یہ کوئی مناسب بات نہیں ہے۔ ہم بات کرتے ہیں اپنے معاشرے کی، ہر گھر کی، ہر انسان کی بات، ہر انسان کی بات، کہیں نہ کہیں ہر انسان پھنسا ہوا ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے، کچھ بندے نمازیں زیادہ پڑھ لیتے ہیں، کچھ کی درمیان میں قضا بھی ہو جاتی ہے، کچھ نہیں پڑھتے، تو بہرحال کہیں نہ کہیں ہم لوگ پھنسے ہوئے۔ ابھی میں عرض کرتا ہوں کہ دیکھیے سب سے بڑا حق ہے سچ۔ ابھی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا تو آپ سارے مجھے دعا کر دیں گے کہ سچ سے بڑا کوئی حق نہیں ہے۔ اگر سچ سے بڑا کوئی حق ہوتا تو 40 سال مصطفیٰ زمانے کی خدمت کرنے کے بعد یہ انعام نہ پاتے کہ ہر زبان انہیں صادق کہہ رہی تھی۔ سرکار دو عالم نے 40 سال لوگوں کی تربیت کی اور مقابلے میں انعام کے طور پر کیا ملا؟ صادق اور امین۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سچ سے بڑی کوئی چیز ہوتی تو رسول اللہ کو وہ انعام ملتا، وہ لقب ملتا۔ اچھا دو چیزیں، صادق اور امین، دو چیزیں نا، صادق اور امین۔ ابھی میرا ساتھ دیجیے گا، صادق امین۔ صادق پہلے، صادق پہلے امین بعد میں، یہ دو جو لقب ملے ان میں بھی صادق پہلے ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ صادق ہونے سے بڑی کوئی فضیلت نہیں ہے، سچ سے بڑا کوئی حق نہیں ہے۔ اب اللہ نے کہا حق پائیدار رہے گا اور اللہ کی طرف سے ہے سچ، اور ارشاد بھی فرمایا کہ اے لوگوں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی بھی اختیار کرو اور صادقین کے بھی ساتھ ہو جاؤ۔ اب بات سمجھ میں آئی بزرگان گرامی؟ سب سے بڑا حق ہے سچ۔ اللہ کہہ رہے سچ بولو، وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، اور جھوٹ بولنے پر ہے لعنت۔ اب ہم اپنے معاشرے میں جب چلتے ہیں تو شیطان ہمارے کان میں پھونکتا ہے کہ جب تک جھوٹ نہ بولے کاروبار نہیں چلتا۔ زمانے میں رہنے کے لیے جھوٹ ضروری ہے۔ کہاں سے آ رہے ہو، کہاں سے جا رہے ہو، بزرگان گرامی حد ہے۔ بندے مجلس پڑھنے آتے ہیں، ان سے پوچھو کہاں سے آ رہے ہیں، گھر سے اٹھ کے آ رہے ہوتے ہیں، کہتے فلاں جگہ سے آ رہے ہیں۔ یعنی جھوٹ اتنا زیادہ، منبر پہ آ کے بندوں نے جھوٹ بولنا شروع کر دیا۔ امام حسین علیہ السلام کے بارے میں جو کتابوں میں لکھا ہے اس سے ہٹ کے اپنے پاس سے سٹوریاں بنا بنا کے لوگوں کو سنانا شروع کر دی۔ یہ سچ ہے یا جھوٹ؟ بزرگان گرامی جھوٹ تو بازار میں بھی ہو تو بری بات ہے، شیب رسد منبر حسین پہ آ کے بولا جائے۔ تو سب سے بڑی چیز تھی حق اور سچ، اور وہ اللہ نے کہا سچ بولو اور وہی باقی رہے گا۔ اور بندہ منبر حسین پہ آ کر گلی میں، محلے میں، کاروبار میں، رشتہ داریوں میں، ہر مقام پہ جھوٹ کا سہارا لے رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے باطل کو پکڑا ہوا ہے۔ جو باطل کو پکڑے ہوئے ہیں اور اللہ کہہ رہا ہے اس کو مٹنا ہی مٹنا ہے، تو کچے کھڑے پہ پاؤں ہوا یا نہ ہوا؟ تو عزیزان گرامی، حق اور باطل کے درمیان بنیادی فرق یہ ہے کہ حق اللہ کی طرف سے ہے اور باطل شیطان کی طرف سے ہے۔ حق کو ہی باقی رہنا ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے، کوئی بھی قیمت ادا کرنی پڑے۔ ابھی آپ میرا ساتھ دیں جہاں تشریف فرمائیں کہ ظاہری طور پر اگر لگ بھی رہا ہو کہ حق مٹتا جا رہا ہے، پھر بھی تصور نہ کرنا کہ حق مٹ جائے گا، کیونکہ
بھی ذبح ہو گئے. تو حسین کے سر کو کٹتا ہوا دیکھ کے لوگوں نے سمجھا کہ حق جو ہے وہ ہار گیا, یزید جو ہے وہ جیت گیا. لیکن اگر معرفت ہوگی تو انسان حسین کا کٹتا ہوا سر نہیں, نیزے پہ اٹھتا ہوا سر دیکھے گا. بندہ کٹتا ہوا سر نہیں دیکھے گا بلکہ حسین کا اٹھتا ہوا سر دیکھے گا, تاکہ زمانے کو پتہ چل جائے کہ یہ سر کٹ کے بھی اتنی قیمت ادا کر دے گا, لیکن زمانے کو بتائے گا کہ حق کبھی مٹتا نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جب یزید کے دربار میں گئے نا, تو یزید کے دربار میں وہ اپنے کچھ نمائشتوں کو ممبر پہ بٹھا دیا تاکہ میری اور میرے آباء و اجداد کی تعریفیں کرو. تو وہ ممبر پہ بیٹھے ہوئے تعریفیں کرنے لگے یزید کی. تو والد سجاد علیہ السلام نے کہا کہ اپنے کرائے کے لوگ بلا کے ان کے ذریعے سے اپنی تعریفیں کروا رہے ہو, ذرا ان کو ہٹاؤ, میں آؤں پھر میں بتاؤں میں کون ہوں تم کون ہو. تو جب مولا نے فرمایا تو اب یہ تیار نہیں تھا, تاریخ نے کہا تیار نہیں ہونا تھا کہ مولا کو اجازت دے. ساتھ میں کسی نے کہا قیدی ہے, کیا بھی کر لے گا, اتنے لوگ اس کے مارے گئے, اس کا سینہ جگر ویسے ہی چھلنی ہے, دکھی انسان ہے, ویسے ہی ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں, پاؤں میں بیڑیاں, کمر میں بندر, گلے میں تو کیا بولے گا, آنے دو. یزید کو پتا تھا یہ کڑیوں میں بھی ہوں تو اولے الامر ہوتے ہیں, لیکن لوگوں کے مجبور کرنے پر اس نے مولا کو اس منبر پہ آنے کی اجازت دی. تو آتے ہی امام حسین علیہ السلام کے اولے الامر بیٹے نے زمانے کو مخاطب کر کے کہا قرآن پڑھا ہے, قرآن میں ایک شجرہ طیبہ کا ذکر ہے, ایک شجرہ خبیثہ کا ذکر ہے, دیکھنا چاہو تو دیکھو, وہ شجرہ طیبہ میں ہوں اور شجرہ خبیثہ یہ. جب مولا امام سجاد علیہ السلام کی گفتگو آگے بڑھی نا, اب اس نے ادھر ادھر دیکھا کہ اب کیا ہو کہ میں سجاد علیہ السلام کو روکوں, تو بے وقت کے مؤذن سے کہا آذان پڑھو. اب وقت نہیں تھا, مؤذن گلدستہ آذان پہ, اب آذان شروع ہو گئی. ظاہر آذان شروع ہوئی تو امام خاموش ہو گئے. اب یزید اندر ہی اندر سے خوش تھا کہ میں نے سجاد کو خاموش کر لیا, اور سجاد اندر ہی اندر سے شکر ادا کر رہے تھے اللہ کا کہ فرعون نے وقت کے دربار میں مجھے موسیٰ بنا کے بھیجا. مولا امام سجاد علیہ السلام خاموش اور اللہ کا شکر زبان والے ادا کر رہے ہیں. اور جب پڑھنے والے نے آذان کو پڑھا, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھ کے آگے جب پڑھا, ابھی وہ خوشفہمی میں مبتلا تھے کہ آواز بلند ہوئی اشہد ان محمد رسول اللہ. تو جیسے ہی آواز بلند کی, اولے الامر کے بیٹے اولے الامر میں آواز دی اسکت خاموش ہو جاؤ. اور پھر یزید سے مخاطب ہو کے کہا اپنی فتح کے جشن منانے والے, تیرا دربار ہے, تیرا گلدستہ, تیرا مؤذن, بتا یہ محمد الرسول اللہ تیرا نانا ہے یا حسین کا نانا؟ اے دلیل, تیرا نانا ہے یا حسین کا نانا؟ تو فتح کا جشن منائے گا یا حسین کی فتح کا جشن منایا جائے گا؟ تو بزرگان گرامی بنیاد کیا ہوئی, بنیاد کیا ہوئی؟ کون ہے جو اس طرح کی غلط فہمی کا شکار ہوتا ہے؟ اس کی بنیاد یہ ہے, غلط فہمی کا شکار وہ ہوتا ہے جسے حق اور باطل کی معرفت نہ ہو. جسے معرفت نہیں وہ حسین کا کٹتا ہوا سر دیکھے, جسے معرفت ہے وہ حسین کا اٹھتا ہوا سر دیکھے. جسے حسین کی معرفت نہیں وہ یزید کو فتح مند دیکھے, اور جسے معرفت ہے وہ حسین کی زندہ باد ہونے کا اعلان کرے گا. تو بزرگان گرامی یہ فقط میں نہیں کہہ رہا, یہ میرا ذاتی تجزیہ نہیں ہے کہ حق اور باطل, اللہ نے جب کہا کہ دین کی بنیاد اور سارے دین کو میں اگر ایک نعرہ اور ایک شعار بنا دوں تو وہ ہے حق اور باطل, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سارے کا سارا دین سمجھ آ جائے گا اگر حق اور باطل کی معرفت حاصل ہو گئی. جسے حق اور باطل کی معرفت ہی نہ ہو وہ نمازیں پڑھتا بھی رہے تو کیا, وہ روزے رکھتا بھی رہے تو
ارشاد فرمایا کہ بعض لوگ ایسے ہیں، اگر آپ نے یہ فرمان سنا تو میری تائید کیجیے گا، اکثر سنایا جاتا ہے رمضان المبارک میں یہ فرمان کہ مولا متقیان فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ ماہ رمضان کے روزے میں اللہ کی اطاعت نہ کرے، اس کی فرما برداری نہ کرے، تو یہ صبح سے لے کر شام تک بھوکا رہنا اسے سوائے مشقت کے اور کچھ بھی نہیں دیتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ روزہ بذات خود اہمیت نہیں رکھتا، روزہ تب ہے جب دین کی حق کی معرفت رکھتے ہوئے روزے کو ادا کیا جائے، نماز تب ہے جب معرفت رکھتے ہوئے نماز کو ادا کیا جائے، حج تب ہے جب حج کی معرفت رکھتے ہوئے اس کو ادا کیا جائے۔ نہیں عزیزان، ابھی بھی آپ تھوڑے خاموش ہیں تو مجھے ایک جملہ کہنا ہے۔ مولا امام سجاد علیہ السلام، صلوات پڑھیے سرکار کی سرکار کا ایک خادم ہے جنہوں نے حج یا عمرہ کیا ہے، اگر وہ کسی مولانا کے ساتھ گئے ہیں تو عموماً یہ روایت اکثر عمرہ اور حج کے موقع پر علماء سناتے ہیں، تو جس نے سنی ہے وہ میری تائید کیجیے گا۔ جو نہیں گئے اللہ ان کو بھی جانے کی توفیق دے، اور جو گئے ہیں اللہ ان کو بھی بار بار حاضری کی توفیق عطا فرمائے۔ وہاں یہ روایت سنائی جاتی ہے کہ ایک بار امام سجاد علیہ السلام کا ایک صحابی اور شاگرد کا جس کا نام ہے شبلی حج کر کے پہنچا، حج کرتے کرتے مکہ میں، وہاں امام سجاد بھی موجود تھے، حج کمپلیٹ ہو گیا، مولا کی خدمت میں آیا، مولا نے کہا شبلی حج کے لیے آئے ہو؟ کہا جی مولا۔ تو امام نے پوچھا حج کیسے کیا؟ تو اس نے سارا کچھ سنایا کہ وہاں گیا تھا میقات پر، وہاں سے میں نے احرام باندھا، یہ میں نے کیا، وہ میں نے کیا، سارا کچھ امام کو سنا دیا۔ امام نے کہا میں نے یہ کب پوچھا ہے؟ میں نے تو کچھ اور پوچھا ہے۔ سرکار آپ نے کیا پوچھا؟ تو امام نے فرمایا تم ظاہری غسل بیان کر رہے ہو، پہلے سر دھویا، پھر میں نے دایاں سائڈ دھوئی، پھر بائیں۔ میں تو یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب تم غسل کر رہے تھے احرام کے لیے میقات پر، بتاؤ تمہاری نیت میں یہ تھا کہ گناہوں اور آلائش دنیا اور حب دنیا کو دھو کے اپنے سے دور کر رہا ہوں؟ نہیں مولا۔ تو مولا نے فرمایا پھر تم نے غسل نہیں کیا۔ جب تم احرام باندھ رہے تھے تو کیا تمہارے دل میں یہ خیال تھا کہ میں تقوی کا لباس پہن رہا ہوں؟ مولا آپ کی قسم اس وقت یہ تو ذہن میں نہیں تھا۔ تو مولا نے فرمایا تم نے احرام باندھا کب ہے؟ جب تم وہاں سے چل کے خانہ کعبہ کی طرف آ رہے تھے تو کیا ذہن میں تھا کہ تم شیطان کو چھوڑ کر اللہ کی جانب دوڑ کے جا رہے ہو؟ مولا یہ تو اس وقت ذہن میں نہیں تھا۔ تو تم میقات سے حرم میں آئے گا، جب خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے تو کیا تمہارے دل میں تھا کہ اب میں اللہ اور دین کے مرکز کے آس پاس ہی رہوں گا؟ نہیں مولا، میرا دھیان تو کندھے کی طرف تھا کہ کندھا آگے پیچھے نہ ہو جائے۔ فرمایا تیرا طواف ہوا۔ ساری چیزوں میں مختصر یہ کہ ساری چیزوں کو امام نے معنویت کی طرف جوڑا، نیت کی طرف جوڑا۔ وہ ظاہری اعمال کی تمام تر خوش ظلومیاں بیان کر رہے تھے اور امام اس کی نیت کو چیک کر رہے تھے کہ تیری نیت، اس کا خلوص، تمہاری معرفت کہاں تک تھی۔ تو جب اس نے سب کچھ بیان کیا، مولا یہ تو نہیں تھا، امام نے فرمایا تیرا حج ہوا کب؟ جیسا حج چاہیے اللہ کو۔ تو شبلی نے کہا مولا آپ امام ہیں، آپ دعا فرمائیں اگلے سال تک زندہ رہوں، ویسا حج کروں گا جیسا آپ چاہتے ہیں۔ تو اگلے سال پھر اس کو امام نے دعا دی، اگلے سال پھر اس نے حج کیا اور امام کی خدمت میں آیا۔ امام نے آگے بڑھ کے اس کو سینے سے لگایا اور فرمایا یہ ہوتا ہے حج۔ تو مطلب کیا ہے؟ پہلا حج میں کمی کیا تھی؟ غسل ٹھیک تھا، احرام ٹھیک تھا، طواف ٹھیک تھا، سعی ٹھیک تھی، سارے معاملات ٹھیک تھے۔ غلط کیا تھا؟ غلط تھا پہلے سب کچھ ٹھیک تھا لیکن بے معرفت تھا۔ اب جو کچھ کیا ہے وہ اہل معرفت ہو کر کیا ہے، تو اللہ چاہتا یہ ہے حق کی معرفت ہو تو دین پر عمل کیا جائے۔ ایک سوال پڑھ لے محمد و اہل بیت محمد۔ میں جو نقطہ عرض کرنا چاہ رہا تھا وہ آپ کے ذہن تک پہنچ گیا، اور اب میں اس کی بنیاد بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ جس نقطے پہ میں آپ کو لانا چاہتا تھا اور اتنی محنت کر کے میں آپ کو یہاں تک لایا، حقیقت میں مجھے یہ فرمان آپ کو سنانا تھا۔ یہ ساری محنت اب تک میں نے جو زمینہ سازی کے لیے کی ہے وہ اس فرمان کے لیے کی ہے۔
اذان مرتب ہوں تو مولا علی علیہ السلام کا فرمان. جنگ صفین آپ کے ذہنوں میں ہے. ہر جنگ علی نے جیتی ہے سوائے جنگ صفین کے. پڑھے لکھے عوام میں سر اٹھائیں میرے سامنے. ہر جنگ علی نے جیتی ہے. بدر جیت لی, احد, خندق, خیبر. صفین میں کیا ہوا تھا؟ کیا علی جیت کر آئے تھے؟ میری زبان یہ نہیں کہتی کہ مولا ہار کے آئے, لیکن میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ مولا جیت کے آئے. ایک مخمصے کی فضا, اگر آپ, میں اس میں گیا تو ٹائم بہت زیادہ ہو جائے گا, اگر آپ کے اذان میں ہے تو میرا ساتھ دیں, اگر نہیں ہے تو جا کے مطالعہ فرمائیں کہ جنگ صفین میں ہوا کیا تھا. تو فوجیں آپس میں ٹکرائیں اور بے نتیجہ جنگ, بلکہ غلط نتیجہ, ایسا غلط نتیجہ نکلا کہ ایک مسلمانوں کا ٹکڑا حصہ بہت بڑی تعداد میں جدا ہوا جو خارجی ہوا, اور مولا علی علیہ السلام نے ان کے خلاف جنگ کی اور ان میں سے سب لوگوں کو قتل کیا. نوبت یہاں تک آئی کہ اتنے لوگ علی علیہ السلام کو تحت تیل کرنا پڑے, ایسی جنگ تھی. لیکن علی کی زندگی کا سب سے بڑا درد جنگ صفین ہے. اسلام کا سب سے بڑا داغ جنگ صفین ہے. کربلا کی اصل بنیاد جنگ صفین ہے. اگر آپ اس کی تہ میں جائیں, سامنے بات نوٹ ہو رہی ہے, آج کل کے حالات ایسے ہیں کہ میں اس کی وضاحت ممبر سے نہیں کر سکتا, آپ کو خود جا کے مطالعہ کرنا چاہیے, اور آپ دیکھیں گے کہ جو بات جملے عرض کر رہا ہوں وہ آپ کی خدمت میں آپ کا خادم صحیح عرض کر رہا ہوں. ایک انتہائی گمبھیر مخمصہ جنگ صفین. آپ خود اندازہ لگائیں, مسلمانوں کا ایک بہت بڑا گروہ اکٹھا ہوا دو طرفوں سے. ایک طرف گئی معاویہ کے ساتھ, ذرا میرے ساتھ میں ٹائم تھوڑا ہے پلیز, آپ جہاں جہاں بیٹھے ہیں توجہ تھوڑی سی زیادہ چاہیے. اس جنگ صفین میں ایک مسلمانوں کا جتھا گیا معاویہ کے ساتھ, ایک جتھا چلا گیا نہروانیوں کے ساتھ, اور کچھ لوگ آ گئے علی کے ساتھ. آپ خود اندازہ فرمائیں کہ یہ جو علی کے ساتھ آئے ان کا مینٹل لیول کیا ہوگا. توجہ فرمائیں پاکستان, ایک تو معاویہ کے ساتھ ایک گروہ چلا گیا, ایک گروہ نہروان جو علی کے ساتھ واپس آ گئے. ان کا مینٹل لیول ذرا ذہن میں رکھیں. یہ جو علی کے ساتھ آئے یہ رہتے کس کے ساتھ تھے؟ بولے ہم علی کے ساتھ. کھاتے کس کا لنگر تھے؟ علی کا. نماز کس کے پیچھے پڑھتے تھے؟ یہ خطبے مولا علی دیتے ہیں نہیں, مولا علی کے پیچھے نماز بھی پڑھتے تھے, خطبے بھی سنتے تھے. اتنی مشکل ترین ماحول اس جنگ کے حالات سے گزر کے بھی واپس آ گئے علی کے ساتھ. اب علی کے پیچھے رہ رہے ہیں, علی کے خیمے میں رہ رہے ہیں, علی کے ساتھ رہ رہے ہیں, علی کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں, علی کے ساتھ لنگر کھا رہے ہیں, علی کا کھا رہے ہیں, اور علی علیہ السلام ان کو ظاہری بدنی غذا بھی دے رہے ہیں اور خطبے ارشاد فرما کے ان کو روحانی غذا بھی عطا کر رہے ہیں. اب ذرا توجہ فرمائیے, ان لوگوں میں سے جو علی کے ساتھ واپس آئے, ایک پڑاؤ کے مقام پر ایک بندہ علی سے کہتے ہیں مولا یہ جنگ صفین سے واپس لوٹ رہے ہیں, ہم سمجھ نہیں آئی وہ حق پر تھے یا ہم حق پر تھے. میں نے کوشش کی ہے کہ بات آسان تک پہنچے, پڑھے لکھے آپ کا مجمع ہے. اس کے باوجود ایک بندہ کیا کہہ رہا ہے, مولا سمجھ ہی نہیں آئی, ہم حق پر تھے. جو علی کے ساتھ آئے ہیں ان کا مینٹل لیول یہ ہے, تو جو نہیں آئے ان کا مینٹل لیول کیا ہوگا. تو جو فرمایا علی کا کیسے لوگوں سے واسطہ تھا کہ جو ساتھ آ گئے اس انتہائی گمبھیر مسئلے سے نکل کر واپس آ گئے, تو ان کا مینٹل لیول یہ ہے, یہ کہہ رہے مولا علی سمجھ نہیں آئی وہ حق پر تھے یا ہم حق پر تھے. تو مولا نے سرد آہ بھری اور ٹھنڈا سانس لے کر بڑے کلیجے کے درد سے ایک جملہ کہا, وہی آپ کو سنانا چاہتا ہوں. وہ جملہ امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, اس بندے کے جواب میں امام نے ارشاد فرمایا انکا لم تعرف الحق فتعرف من اتا وانکا لم تعرف الباطل فتعرف من اتا. تجھے حق کی ہی معرفت نہیں, تجھے یہ کیسے پتا چلے کہ حق پر کون تھا. تجھے باطل کی ہی معرفت نہیں,
تجھے یہ کیسے معرفت ہو کہ کون باطل پر تھا؟ عموماً ہوتا کیا، ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب کوئی تبلیغ کی بات ہو رہی ہو تو ہم میں سے ہر بندہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ دوسرے سے بات ہو رہی ہے، حالانکہ یہ کسی دوسرے سے بات نہیں ہو رہی، آپ اور میں سب، میں جو بات کر رہا ہوں میں آپ کے لیے نہیں کر رہا، بزرگان گرامی میں اپنے آپ کے لیے بات کر رہا ہوں، اور آپ بھی علیہ السلام کے فرمان ذیشان کو اپنے لیے سماعت فرمائیں اور خود اپنے اندر جھانک کے دیکھیں کہ کیا میں معرفت کے اس لیول پر ہوں کہ مجھے حق کی معرفت ہو، کیا میں اس لیول پر ہوں کہ مجھے باطل کی معرفت ہو؟ تو جب مجھے حق کی ہی معرفت نہیں ہے تو مجھے یہ کیا پتہ چلے گا کہ علی کسے کہتے ہیں؟ علی مع الحق والحق مع علی، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے، اور مجھے حق کی ہی معرفت اگر نہیں ہے مجھے کیسے پتا چلے گا کہ حق پر کون ہے؟ اور اگر باطل کی ہی معرفت نہ ہو کیسے پتا چلے گا کہ باطل پر کون ہے؟ تو بس عزیزان محترم، آج کی مجلس یہی انشاءاللہ کل یہیں سے پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور یہیں سے آگے میں گفتگو کا سلسلہ لے کر کے چلوں گا۔ آج یہی نتیجہ کہ اللہ نے بنیاد دین کی جس کو قرار دیا وہ ہے حق و باطل، اور حق اور باطل کے اندر چھپا ہوا ہے سارے کا سارا دین۔ اگر حق اور باطل کی معرفت ہو گئی تو سارا دین سمجھ میں آ جائے گا، اگر حق اور باطل کی معرفت نہ ہوئی تو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی۔ یہی وجہ ہے بزرگان، بہت سے لوگوں نے ظلم کیے تاریخ اسلام میں فقط حق کی معرفت نہ ہونے کی وجہ سے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال پتھر کھایا، مارنے والے کون تھے؟ امت کیوں مار رہے تھے؟ وہ کوئی نقصان کی بات تو نہیں کر رہے تھے، یا انہوں نے آپ کو کوئی ظلم تو نہیں کیا، آپ پہ کوئی پتھر تو نہیں پھینکا، آپ کے ساتھ کوئی زیادتی تو نہیں کی، آپ کو کوئی مال و اسباب تو نہیں لوٹا، کیوں پتھر مار رہے ہیں آپ؟ زیادہ سے زیادہ وہ بات آپ نہیں سننا چاہتے تو آپ سائڈ مار رہے ہیں نا، آپ ہٹ جائیں، دوسری طرف چلے جائیں، نہ سنیں آپ بات۔ میں مجلس کر رہا ہوں، ایک آدمی کو اچھا نہیں لگتا تو نہ آئے، وہ باہر کھڑا ہو جائے، وہ کہیں اور چلا جائے مجلس سننے۔ اب یہ تو نہ کرے کہ سامنے آ کے میری بے عزتی شروع کر دے۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تھوڑے نہیں ہوتے ہیں، پتھر کھائے۔ کیوں لوگوں نے مارا؟ اس لیے کہ مارے ختم نہیں تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لوگوں نے اٹھا کے آگ میں پھینکا، کیوں؟ مارے ختم نہیں تھی۔ عزیزان محترم، نبی دو عالم سرکار معظم کو طائف میں پتھر لگے، اللہ نے جبریل سے کہا جبریل جاؤ طائف کی بستی کو زمین سے اٹھاؤ، آسمان پہ لے جاؤ اور الٹا کر کے زمین پہ مار دینا اور دنیا کے نقشے سے طائف کو مٹا دینا، لیکن پہلے میرے حبیب سے اجازت لے لینا۔ لائے نبی کی بارگاہ میں اللہ نے یہ حکم دیا، اب آپ کی اجازت ضروری ہے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا چھوڑ دو، یہ میری معرفت نہیں ہے، یہ میری معرفت نہیں ہے۔ گرامی، معرفت کا نہ ہونا قتل انبیاء تک لے جاتا ہے، معرفت کا نہ ہونا انسان کو قتل انبیاء اور اولاد انبیاء تک پہنچا دیتا ہے۔ یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ یہ انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتا، اتنا بڑا ظالم بنا دیتا ہے۔ کربلا سے پہلے ایک شخص یزید کی فوج کا سپاہی تھا، کربلا سے پہلے اس کی آنکھیں ٹھیک تھی، دکھائی دیتا تھا، کربلا کے بعد اسے دکھائی نہیں دیتا، کربلا کے بعد یہ اندھا ہو۔ اب غور فرمائیے،
کسی نے پوچھا تم کربلا کے اس واقعہ سے پہلے تھی بعد میں اندھے کیسے ہو؟ تو اس نے جملہ سنا، اس نے کہا میں نے ایک مرتبہ خواب دیکھا کربلا کے واقعہ کے بعد معاشر کا میدان، رسول اللہ تشریف فرما ہے، سرکار کا امامہ اترا ہوا، ساروں قطار رو رہے ہیں، سامنے ایک تشت ہے جس میں خون پڑا ہوا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ یہ خون حسین ہے، اور قاتلان حسین کی لائن لگی، فرشتے ایک ایک قاتل کو پکڑ کے لا رہے، رسول اللہ اس کی جہنم کی سزا سنا رہے اور فرشتے پکڑ کے جہنم میں پھینکے، کہتے ہیں آخر میں میری باری آئی، مجھے رسول کے سامنے پیش کیا گیا، وہ کہتا ہے میں نے پورے واقعہ کربلا میں ڈر کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے، میں تھا یزید کی فوج، لیکن اتنا دور تھا کہ میں نے حسین علیہ السلام پہ کوئی ظلم کیا نہیں، میں نے پتھر بھی نہیں پھینکا، میں نے ریت کو بھی نہیں پھینکا، بس تھا اس طرف دور دور رہا، دیکھتا رہا امام حسین پہ ظلم ہوتا اور روتا بھی رہا۔ جب رسول اللہ کی بارگاہ میں خواب میں نے دیکھا، رسول اللہ کی بارگاہ میں پہنچا، رسول اللہ مجھے دیکھ کر روئے اور میرا نام لے کے کہا تو بھی میرے حسین کا دشمن نکلا۔ میں نے ہاتھ باندھ دیے، مولا سے عرض کی مولا میں نے حسین پہ کوئی ظلم نہیں کیا، میں تو ابن زیاد کے ڈر کی وجہ سے اس طرف تھا لیکن میں دور تھا۔ مولا نے فرمایا تو حسین کو ظلم ہوتا ہوا دیکھتا تو رہا، میرے قریب لاؤ اسے، فرشتوں نے قریب کیا۔ یہ خود روایت کرتا ہے کہ رسول اللہ میں آنکھوں میں لگائی جانے والی ایک سلائی لی، اسے خون حسین نے ڈپ کیا، میری دونوں آنکھوں میں لگا۔ وہ دن اور آج کا دن ہے میں اندھا۔ بزرگان گرامی، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر معرفت نہ ہو تو انسان حسین کے مقابلے میں کھڑا ہے، لیکن جسے معرفت ہے اسے حسین نے خط لکھ کے بلا لیا، اسے حسین علیہ السلام نے خط لکھ کے بلا لیا۔ بس ایک روایت سنی، آنکھوں میں آنسو آ گئے بزرگان کے نام، یہ کافی ہے۔ انشاءاللہ کل میں آپ کی خدمت کے وسائل بھی عرض کروں گا کہ ہر ایک رویا حسین ابن علی کو، کتنا بہنیں روئی ہوگی جس کی زینب جیسی بہن ہو، کتنا روئی ہوگی۔ مولا سجاد علیہ السلام 35 سال یا 40 سال زندہ رہے بعد از کربلا، 40 سال حسین گریا کرتے رہے، مولا سجاد گریا کرتے رہے، اور تاریخوں نے عجیب واقعات لکھے۔ پانی سامنے آتا تو رو رو کے کہتے کیف اشرب الماء وقتل حبیبا شانا، کھانا سامنے آتا کیف آکل وقتل ابی جوانا، کسی حیوان کو ذبح ہوتے دیکھتے تڑپ کے جا کے کہتے اس کو پانی پلایا، جی مولا پانی پلایا، رو کے کربلا کی طرف کہتے بابا لوگ تو حیوان کو بھی پانی پلاتے ہیں، میرا 3 دن کا پیاسا مارا گیا بابا۔ کتنے سال حسین کو روئے حضرت امام سجاد علیہ السلام، لیکن خدا کی قسم سجاد روئے بہت، لیکن حسین علیہ السلام کو روتے ہوئے سجاد کی شہادت نہیں ہوئی، شہادت زہر کے ساتھ ہوئی۔ ذرا سوچو اس 4 سال کی بیٹی کے بارے میں جو حسین کو روتے روتے دم توڑ گئی ہے۔ اساتذہ نے محترم کیا روئی وہ بیٹی، امام حسین علیہ السلام کو، خدا کی قسم اس بی بی نے حسین کو رونے کی قیمت یہ ادا کی کہ مرنے کے بعد بھی بی بی کے رخسار کالے رہ گئے۔ اتنے تماچے، آپ کے گھر میں کوئی 4 سال کا بچہ نہیں، بچیاں زیادہ نازک ہوتی ہیں، آپ کے گھروں میں 4 سال کے بچے ہوں گے، اور خصوصاً جو بیٹیاں، پوتیاں، نوازیاں، اس کو ذہن میں لائیے، اور شمر جیسے کسی بدو کا ہاتھ بھی ذہن میں لائیے، اور پھر 1400 میل کا سفر بھی ذہن میں لائیے، اور کتنے شہر ہیں درمیان میں وہ بھی ذہن میں لائیے، اور پھر سوچئے کربلا سے لے کر شام تک جو مسلسل اس لیے تماچے کھاتی رہی کہ بابا کو یاد کر کر کے روتی
اس بیوی کا کیا عالم تھا؟ اس بیوی کا کیا عالم تھا کہ بابا کو یاد کرنے کی سزا فقط تماچے نہیں تھے. خدا کی قسم تاریخوں میں لکھا، بزرگان نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ شرک میں ایسی ایسی سزائیں دی جناب سکینہ کو. ایک بار انتہائی سخت گرمی کا عالم تھا، بیویاں اور بچے پیاسے تھے. کسی سفر کو کرتے کرتے دن کو کہیں پہ قافلہ رکا، ان ظالموں کو پیاس لگی تھی، مشکیزوں کے منہ کھول دیے، اپنے سپاہیوں کو پانی پلایا، پھر اپنے حیوانوں کو پانی پلایا. حسین کی 4 سال کی بیٹی چلتی چلتی پاس چلی گئی کہ اب یہ ظالم مجھے بھی پانی دیں گے، میں حسین کی بیٹی بھی پیاسی ہوں. خدا کی قسم اس وقت کیا حالت ہوئی حسین کی بیٹی کی، جب سب حیوانوں کو پانی پلانے کے بعد شرم میں سکینہ کے سامنے پانی زمین پہ اڑے، اپنے آپ کو پانی میں گرا کے رو رو کے کہتی تھی بابا تیرے رونے کی سزا ہے، بابا تجھے یاد کرنے کی سزا بھگت رہی، بابا مجھے پانی بھی نہیں دیتے یہ لوگ. مسلسل بیوی بابا کو یاد کرتے. ایک راوی خود روایت کرتا ہے، وہ کہتا ہے میں نے زندگی میں ایسا منظر نہیں دیکھا جیسا میں نے اس بچی اور حسین کا دیکھا. وہ ایک راوی، یہ روایت مستند روایات میں موجود ہے کہ روایت میں ہے کہ ایک راوی جس کے ہاتھ میں حسین علیہ السلام کا وہ سر والا نیزہ ہوتا تھا. یہ ظالم کہتے ہیں ان کا طریقہ کیا تھا، توجہ فرمائیں، ان کا طریقہ کیا تھا؟ ان کا طریقہ یہ تھا کہ یہ جب صبح چلتے تھے تو سروں کو نیزوں پر بلند کرتے تھے، اور جہاں رات کو پڑاؤ کرتے تھے وہاں سروں کو نیزوں سے اتار کر صندوقوں میں بند کر دیتے تھے، پھر رات کو ان کا پہرا دیتے تھے. میں نے یہ جملہ کہا، خدا کی قسم آپ متوجہ ہی نہیں ہوئے میں کہنا کیا چاہتا ہوں. ایک لمحہ اور مجھے دیجیے. سر ذرا ذہن میں لائیے کٹا ہوا سر، اور ذرا ذہن میں لائیے نیزہ اور اس کی نوک. سر وزنی ہوتا ہے، یہ نوکے نیزہ پہ کھڑا رہ سکتا ہے، تو کیسے اٹھا دیتے یہ سر؟ مجھے معاف کر دیجیے گا بات سخت ہے لیکن بچوں کو سمجھانے کے لیے زمین پہ سروں کو رکھ کے یہ زور سے نیزہ مارتے تھے تاکہ نیزہ اندر تک گھس جائے، پھر یہ نیزے کو اٹھاتے تھے. اور یہ عمل زہرا کی بیٹیاں اور حسین کی بیٹیاں ہر روز دیکھتی تھی. ہر روز لوگ کے نیزہ پہ سب اٹھائے جاتے تھے، ہر روز لوگ کے نیزہ سے اتارے جاتے تھے. حسین فقط کربلا میں شہید نہیں ہوا، حسین کربلا سے لے کر شام تک نیزے کھاتا رہا. شام تک حسین علیہ السلام زخمی ہوتے چلے گئے اور یہ بیٹی اپنی آنکھوں سے دیکھتی رہی اور رو رو کے بابا کی مظلومیت پہ روتی رہی. یہ ظالم کہتا ہے، جو روایت چرانی تھی وہ یہ تھی، یہ ظالم کہتا ہے ایک بار ہم نے کوئی درمیان میں چونکہ شیعوں کے شہر آتے تھے وہاں خطرہ ہوتا تھا کہ درمیان میں کوئی مزاحمت نہ ہو، تو پھر محفوظ جگہ تک پہنچنے کے لیے ان لوگوں نے سفر کرنا ہوتا تھا. یہ ظالم کہتا ہے ایک دن ہم نے معمول سے زیادہ سفر کیا تو ہم تھک گئے، اتنے تھک گئے، لیٹ ہم رات کو وہاں پہنچے تو اتنی شکت بھی نہیں تھی کہ ہم سروں کو نیزوں سے اتارتے اور ان کو صندوقوں میں بند کرتے. ہم نے علی و بطول کی بیٹیوں کو الگ وہاں دھوپ میں وہاں ریت میں ہم نے پھر بٹھا دیا اور ہم لوگ خود ایک طرف ہو گئے اور ہم نے ان نیزوں کو اپنے پاس رکھ لیا جو سروں والے نیزے تھے، اتارا نہیں، ویسے ساتھ لٹا لیا. یہ ظالم کہتا ہے رات کی تاریکی میں نے آہٹ کو سنا، میری آنکھ کھلی، میں نے کیا دیکھا، 4 سال کی بچی اس نیزے کے پاس آئی ہے جس پہ حسین علیہ السلام کا سر ہے. جب میری آنکھ کھلی تو یہ بچی ڈر کے چلی گئی. میں نے پھر آنکھ کو بند کر لیا کہ کہیں حسین علیہ السلام کا کیا ماجرا ہے اس بچی کے ساتھ. یہ ظالم کہتے ہیں میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ حسین کے سر نے پرواز کیا. وہاں جا کے اپنی بیٹی کے سر کا طواف کر رہے تھے اور بیٹی کے چہرے پہ بوسے دے کے کہہ رہے تھے میری بیٹی مجھے یاد نہ کیا کرو، میرے یاد کرنے کی وجہ سے تجھے تماشے مارے جاتے. اے فاطمہ صغرا، اے سکینہ، میرا جگر گوارا نہیں کرتا کہ تجھ پہ ظلم ہو. بس عزیزان محترم ختم ہو گئی آج کی مجلس. یہ بیوی یاد کرتے کرتے بالآخر شام پہنچ گئی اور وہ جملہ آپ کو یاد ہے کہ یہ
بالکل آل محمد کو جو زندان دیا، یہ زندان یزید کے محل کے بالکل پاس تھا۔ ایک رات خواب میں بابا آئے، بلک بلک کے روئی، بابا بابا کر کے اس طرح روئی کہ بیویاں چپ کر آتی نہیں، خاموش نہیں ہوئی۔ آخر بیویوں کا بھی کوہرام مچا، زندان میں ایسا کوہرام مچا کہ یزید کی آنکھ کھل گئی اور اپنے غلام سے پوچھا، طاہر نامی غلام ہے، اس سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا ہو گیا، جاؤ پتہ کر کے آؤ۔ غلام گیا اور آ کے بتایا حسین کی 4 سال کی بیٹی ہے، خواب میں بابا کو دیکھا ہے، اب خاموش نہیں ہو رہی۔ اس نے کہا جاؤ اس کے بابا کا سر لے کے جاؤ اور جا کے ان کو دو شاید خاموش ہو جائے۔ اس نے ایک تشت میں سر رکھا، اوپر رومال ڈالا، لا کے مولا سجاد کے حوالے کیا، یہ لو بابا کا سر ہے، اپنی بہن کو جا کے دو۔ جیسے ہی مولا سجاد یہ سر لے کر کے آئے، بی بی کے سامنے آیا، روایت کے جملے ہیں، تشت تھا، تشت کے اوپر رومال تھا۔ جب کہا نا بی بی یہ لو، تو اس وقت دیکھا سجاد کو اور رو کے کہتی ہے میں نے کھانا تو نہیں مانگا، میں نے تو بابا کا سر مانگا تھا۔ جب اوپر سے رومال ہٹایا گیا تو بابا کا سر نظر آیا، بیویوں کا کوہرام بپا ہوا، کٹا ہوا سر بیویوں نے دیکھا، بیویوں نے ماتم شروع کیا۔ سکینہ نے بابا کے سر کو لیا، ایک طرف جا کے مٹی پہ لیٹ گئی، رو کے کہتی ہے بابا پہلے میں سینے پہ سوتی تھی، آج آپ بیٹی کے سینے پہ سو جا۔ اور رو کے اتنا جملہ کہا بابا یہ آپ کی رگوں کو کس نے کاٹا، بابا آپ کے رخساروں پہ نشان کیسے ہیں؟ پھر رو رو کے کہا بابا میرے رخسار کو دیکھو، جب سے چلی ہوں تماچے کھا رہی ہوں، روتے روتے سکینہ کی آواز ڈوب گئی۔ بیوی نے سمجھا، سکینہ خاموش ہو گئی۔ مولا سجاد آگے بڑھے، بیوی کے نبض میں ہاتھ رکھا، رو کے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اے پھپھی اماں، میری بہن سکینہ، ولا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا ما تمنوا حسین